بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث جو ہے وہ واجب معلق کے پر جو اشکالات ہیں ان کے بیان اور پاسخ میں تھا، اور اس سلسلے میں جو تیسرا اشکال تھا وہ محقق نہاوندی کا اشکال تھا، جس کو ہم جواب دے رہے تھے کہ بھائی انفقاء کے ارادہ اور مراد لازمات آئے اگر واجب معلق کو مانا جائے تو پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی یہ انفقاء جو ہے نہ فقط جو ہے محال نہیں بلکہ واقع بھی ہوا ہے، اور عقلاء اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ دوسرا جو جواب دیتے ہیں مصنف وہ یہ ہے کہ اصلاً آپ نے جو معنی کیا ہے ارادے کا کہ بھائی ارادہ جو ہے وہ شوق مؤقت ہے، اس کو ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ شوق مؤقت ہے، لیکن شوق مؤقت کے پیچھے تحریک عضلات بھی ہو یہ لازم نہیں، لہذا فرماتے ہیں کہ ہم مطلقاً انفقاء کے مراد از ارادہ کے قائل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصلاً حرکت فعلی جو ہے وہ ضروری ہی نہیں ہے، ارادہ موجود ہے، شوق مؤقت موجود ہے، لیکن حرکت فعلی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ارادے سے مراد حرکت فعلی نہیں ہے بلکہ شوق مؤقت ہے، لہذا عین ممکن ہے کہ ایک مراد اصلی کا شوق مؤقت رکھے انسان، لیکن اس کے طرف ابھی تحریک فعلی نہ ہو، اور اس کے طرف جو تحریک فعلی ہو وہ حصول مقدمات کے بعد ہو۔ تقریباً یہ جواب بھی پہلے جواب سے اس جہت سے ملتا ہے کہ بھئی یہاں پہ بھی جو تحریک فعلی ہوگی وہ فعلاً مقدمات کی طرف سے، جب مقدمات حاصل ہو جائیں گے تو پھر واجب کی طرف جو ہے۔ بہرحال یہاں پہ یہ ہے کہ بھئی شوق مؤقت کو تحریک سے جدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جواب ذکر کرتے ہیں، فی الحال ہم اس دوسرے جواب کو پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں بل مرادهم من هذا الوصف فی تعریف الارادہ، کہ یہ وصف تحریک جو ذکر ہوئی ہے علماء کی طرف سے ارادے کی تعریف میں، بیان مرتبۃ الشوق الذی یکون هو الارادہ، شوق کے مراتب میں سے اس مرتبے کو بیان کرنا ہدف ہے کہ جس مرتبے کو ارادہ کہا جاتا ہے، یعنی اگر شوق اس حد تک پہنچے تو وہ ارادہ ہے، اگر اس حد تک نہیں پہنچے شوق تو وہ ارادہ نہیں کہلاتا۔ بس یہاں پہ تحریک جو ہے وہ فقط کشف مرتبے کے لیے ہے، شوق مؤقت کا وہ مرتبہ ظاہر کرتا ہے، لیکن لازمی نہ یہ ہے کہ عملاً جو ہے وہاں پہ تحریک موجود ہو، لہذا فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ فعلاً تحریک، اگرچہ وہاں پہ فعلاً جو ہے وہ کوئی تحریک موجود نہ ہو پھر بھی کوئی اشکال جو ہے وہ نہیں بچتا۔ لِكَوْنِ الْمُرَادِ وَمَا اشْتَاقَ إِلَيْهِ كَمَالُ الْاشْتِيَاقِ أَمْرًا یا کمال الاشتیاق امرن استقبالیاً غیر محتاج الی تحیۃ معونۃ او تمہید مقدمۃ، کیونکہ مراد جو ہے یا جس کی طرف انسان کا نفس جو ہے اس نے اشتیاق پیدا کیا ہے، اور وہ اشتیاق جو ہے وہ کمال اشتیاق ہو سکتا ہے کہ وہ امر استقبالی ہو، غیر محتاج یا غیر محتاج الی تحیۃ معونۃ او تمہید مقدمۃ، اور وہ محتاج نہ ہو کہ اس کے حصول کے لیے انسان کوئی مقدمہ جو ہے اس کو انجام دے یا کوئی ہزینہ کرے، بہرحال یہ اس کی طرف شوق موجود ہے۔ ضرورت ان شوقہ الیہ ربما یکون، شوق جو ہے وہ محرک فعلی سے بھی زیادہ ہو، وہ محرک جو فعلاً کسی امر حالی یا استقبالی کی طرف ہو، اور وہ اس کے محتاج ہو مقدمات کا یا تحیہ معونہ کا، اس سے زیادہ جو ہے نا اس میں شوق ہو، تو یہ ہونا جو ہے ممکن بھی نہیں ہے۔ بس دوسرے جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ ارادے کا معنی تحریک فعلی نہیں ہے، فقط یہاں پہ تحریک کا جو لفظ آیا ہے وہ فقط اس لیے آیا ہے تاکہ بتائے کہ بھائی مراد جو ہے یا ارادہ جو ہے وہ
शौक के कौन से मर्तबे को कहा जाता है। हाजा मानहु से लेके तीसरा जवाब जो है ना वो मुसन्निफ जिक्र करते हैं इसका। कहते हैं असलन हम कहते हैं कि इरादे तशरीया में इरादे की मुराद से तफकीक न फकत महाल नहीं है बल्कि लाजिम भी है, हतमन जरूरी है कि इरादा जो है वो मुराद से जुदा होना चाहिए। ऐसा क्यों है भाई? कहते हैं क्योंकि असल जो है वो इरादे तशरीया की इंशा का मकसद ईजाद दाई है कि भाई मुकल्लफ के दिल में जो है वो अंगेजा पैदा किया जाए, शौक पैदा किया जाए बराए इम्तिसाल और तर्क मासियत के लिए। तो ये लाजिम नहीं है कि जैसे ही अमर सादर हो और अब्द जो है उसकी इताअत कर ले, बल्कि लाजिम है कि कुछ फुर्सत जो है वो अब्द को हो ताकि वो अमर का तसव्वुर करे, उस पे मुरत्तबा सवाब और इकाब को देखे कि अगर मैं इसकी इताअत करूंगा तो मुझे ये सवाब मिलेगा और अगर मैं इसकी नाफरमानी करूंगा तो उसका ये इकाब मिलेगा। और ये सारी चीजें जो है ये वक्त भर हैं, तो हतमन ये सारे मराइल अम्र के बाद जो है ना वो मुहक्कक होती हैं। तो जब तक ये मुहक्कक हों तो हतमन इरादा तशरीया और मुराद के दरमियान में जो है वो इख्तिलाफ और इन्फिकाक जो है वो कतई है। लिहाजा फरमाते हैं कि हादा मा, ये दो जवाब अपनी जगह पे, तीसरा जवाब ये भी हादा मा अन्नहु ला यकादु यतअल्लकुल बासु इल्ला बिअम्रिन मुताखिरिन अन ज़मानिल बास, कि भाई असलन जो है वो बास नहीं हो सकती मगर जो है वो ताल्लुक पैदा नहीं कर सकती बास जो है मगर ऐसे अमर के साथ कि जो मुताखिर ज़माने बास के साथ। बेअल्फाज दीगर इरादा हतमन जरूरी है कि ऐसे अमर के साथ ताल्लुक पैदा करे और मुराद जो है वो ऐसी चीज हो जो ज़माना बास से पीछे हो। ज़रूरत अन्नल बास इन्नमा यकूनु लिइहदास दाई, क्योंकि मालूम है कि बास ईजाद बास जो की जाती है वो क्यों की जाती है। मौला जो अमर को सादर करता है कि भाई बास हो तो क्यों हो, ये इस वजह से होती है कि ताकि लिइहदास दाई लिल मुकल्लफ, कि मुकल्लफ के दिल में जो है वो एहदास दाई किया जाए, अंगेजे को पैदा किया जाए कि वो क्या करे, इलल मुकल्लफ भी, कि वो जाए और बेअयतसव्वरहु बिमा यतरत्तब अलैहि मिनल मसूबा, कि इंसान उस अमर को या मुकल्लफ भी को तसव्वुर करे और देखे कि उसके ऊपर क्या सवाब जो है ना वो मुरत्तब हो रहा है। वाला तर्किही मिनल उक़ूबा, और उसके तर्क करने की सूरत में कौन सी वो उक़ूबत है जो इसके ऊपर मुरत्तब हो रही है। वला यकादु यकून हादा इल्ला बअदल बअस बिज़मानिन, और ये सारे मरहले जो हैं वो बहस के बाद ही होता है, कुछ ज़माने के गुजरने के बाद। अब हो सकता है ये ज़मान ज़्यादा हो सकता है ये ज़माना कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ना वक्त की ज़रूरत होती है। फला महालत यकूनुल बअसु नहव अम्रिन मुताखिरिन अनो बिज़्ज़मान, बस ज़रूरी है कि हतमन बहस जो है वो ऐसे अमर के जानिब हो कि जो अम्र मुताखिर हो, उस बअस के बाद आए, कुछ ज़माने के बाद, ज़माने एक ज़माने के बाद। अब एक इश्काल मुकद्दर ये हो सकता है कि भाई यहाँ पे जो वक्त है वो कम, उसकी ज़रूरत कम है, जबकि वाजिब मुअल्लक में जो है वो जो कहते हैं उसमें जो है ना वो फासला ज़्यादा है, उसमें ताख़ीर ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं भाई जब ताख़ीर कम हो तो जायज़ है, अगर ज़्यादा हो तो जायज़ न हो। तो इसका मुसन्निफ जवाब देते हैं कि पहले अगर आप इस जगह में इन्फिकाक को साबित करना चाहते हैं तो अगर इन्फिकाक साबित हो गया तो ये सारे जो बहाने हैं ये उनका जवाब हो जाए, क्योंकि उससे पता चलता है कि ये चीज़ महाल नहीं है। अब जब महाल नहीं है तो बाकी रहा मुद्दत की तूल और कसर जो है, कम होना और ज़्यादा जो होना है, ये इसकी ज़्यादा जो है वो तासीर नहीं है असले इस बात वक़ू के बाद। लिहाजा फरमाते हैं वला यतफावत तूलहु व कसरहु, कि भाई इस ज़माने का जो तूल है, तवील होना है या कम होना जो है, ये मुतफावित नहीं होता, ये बेअल्फाज़ इसकी तासीर नहीं है। फीमा हुआ मिलाकुल इस्तिआला,
استحالے کے لیے جو چیز ملاک قرار دی گئی تھی اس میں کہ زمانہ کم ہو تو محال ہے، زیادہ ہو تو کم ہو تو محال نہیں، زیادہ ہو تو محال نہیں، ایسا نہیں۔ اگر محال ہے تو مطلقاً محال ہے، 1 منٹ کا بھی فاصلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مثال کے طور پہ جائز ہے تو چلو بہت ساری مدت ہی کیوں نہ ہو، طویل ہی زمانہ کیوں نہ ہو، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا فرماتے ہیں جو ملا کے استحالہ ہے اس میں اس طول اور قصر کا کوئی تفاوت نہیں ہوتا۔ والامکان فی نظر العقل الحاکم فی ھذا الباب، اور عقل کی نگاہ سے یہ ممکن ہونا جو ہے اس میں بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس باب میں۔ لہذا کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب جواز ثابت ہو گیا تو آپ واجب منجز میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مدت کم ہے، لیکن واجب جو ہے نا وہ معلق میں ہو سکتا ہے یہ مدت جو ہے زیادہ۔ بہرحال جب امکان ثابت ہو گیا تو پھر اس کی مدت میں جو ہے وہ فرق آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں ولا امری، کہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ یہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں ما ذکرنا ہو واضح لا سترۃ فی، کہ جو چیز ہم نے ذکر کی ہے اس میں کوئی جو ہے نا وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی ستر نہیں ہے کہ کوئی عجیب بات کر رہا۔ والاتناب انما هو لاجل رفع المغالطۃ الواقعۃ فی بعض الاذہان فی اذان بعض الطلاب، اور یہ جو میں نے اتنا طویل کیا جواب کو، اتنا تفصیلی جواب دیا، یہ اتناب جو کیا میں نے اس کی وجہ بھی یہ تھی تاکہ وہ مغالطہ کہ جو بعض طلاب کے ذہنوں میں واقع ہوا ہے اس مغالطے کو رفع کیا جا سکے، وگرنہ بات جو ہے وہ واضح ہے۔ اب وہم کو دور کرنے کے لیے تفصیل ذکری کی، وگرنہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اب آخری چیز جو ہے وہ یہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ بھائی اگر یہ بات ہے تو پھر قدرت جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں واجب معلق کے اوپر چوتھا اشکال ہے کہ بھئی اگر مکلف حال بس و حال امر جو ہے وہ امتثال پر قدرت نہیں رکھتا تو واضح ہے کہ تکلیف اس کے حق میں فعلی نہیں ہوگی، ورنہ تکلیف ما لا یطاق لازم آئے گی جو کہ کبھی ہے۔ لہذا یہ تکلیف جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا کہتے ہیں وَرُبَّمَا أُشْكِلَ عَلَى الْمُعَلَّقِ أَيْضًا، کہ واجب معلق کے اوپر یہ بھی اشکال کیا گیا ہے، ظاہراً چوتھا اشکال ہوگا کہ بھائی بعدم القدرت علی المکلف بھی فی حال البس، کہ جب وجوب پہلے سے بس یعنی وہ فعلی ہو گیا تو واجب جو ہے وہ بعد میں آئے گا، تو ابھی تو مکلف کی قدرت اس واجب کی طرف جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ بھئی حج جو ہے اس کی قدرت جو ہے مکلف کو ذوالحجہ میں جو ہے نا پیدا ہوگی، ابھی جو بیٹھا ہوا ہے ابھی تو اس کو اس فعل کے انجام دینے پر قدرت نہیں ہے۔ اب جب قدرت نہ ہو تو یہ تکلیف ما لا یطاق لازم آتا ہے، مع انہا من الشرائط العامہ، جبکہ یہ قدرت کا ہونا جو ہے یہ شرائط عامہ تکلیف میں سے کہ بھئی یہ قدرت ہونی چاہیے۔ تو مصنف اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی صحت تکلیف میں جو قدرت شرط ہے وہ ظرف امتثال میں جو ہے نا وہ قدرت مراد ہے، نہ کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہین تشریع حکم۔ بس تشریع حکم کے وقت اگر قدرت نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں جب مکلف اس کو انجام دے گا اس وقت جو ہے نا وہ ثابت ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ جو قدرت جو آئی ہے تو وہ شرط متاخر کی صورت میں کہ بھئی ابھی آپ کے اوپر حج واجب ہے، اگر اس زمانے میں آپ کے پاس قدرت رہی تو انجام دینا آپ کے اوپر واجب ہے، اگر نہیں تو پھر نہیں۔ تو یہ شرط متاخر کی بنیاد پہ یہ شرط آ سکتا ہے اور واجب بھی ہو سکتا ہے، اور شرط متاخر کی صحت جو ہے وہ قبلاً معلوم ہو چکی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ وفی ہے کہ اس چوتھے اشکال میں جو ہے وہ اعتراض ہمارا یہ ہے کہ اس میں بھی اس کا بھی رد ممکن ہے کہ ان شرط انما هو القدرت علی الواجب فی زمانہ، کہ جو چیز شرط ہے شرائط عامہ تکلیف میں سے اور تکلیف میں شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مکلف کو قدرت و واجب کے انجام دینے پہ فی زمانہ ہی، فی زمان الواجب جو واجب کا زمانہ ہے اس میں، لا فی زمان الایجاب و تکلیف، زمانہ ایجاب و تکلیف و تشریع کے وقت مکلف کے اس عمل کے اوپر قدرت رکھنا شرط نہیں ہے کہ آپ اعتراض کریں۔ آپ کا اعتراض تب وارد ہوتا کہ جب شرط زمانہ ایجاب میں قدرت شرط ہوتی،
غایت الامر یکون من باب شرط المتاخر، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہاں بھی شرط متاخر کی بنیاد پہ ہوگا کہ وجوب تو ابھی آپ کے لیے آ گیا ہے، لیکن اس کے شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ واجب کے زمانے کا انجام دینے کا ٹائم آئے تو اس وقت آپ کو قدرت ہو۔ وقد عرفت بما لا مزید علیہ انہ کالمقارن، کہ بھئی یہ چیز ہم نے شرط متاخر کے باب میں پہلے سے ذکر کر دی تھی کہ بھئی شرط متاخر جو ہے وہ شرط متقدم اور شرط مقارن کی طرح وہ ازیت لحاظی ہے اور وہ ہمیشہ مقارن ہوتا ہے، اگرچہ واجب بدنی کیوں نہ ہو یا وجود خارجی شرط بدنی کیوں موافق نہ ہو، لیکن لحاظ کے اعتبار سے وہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے اپنے ملحوظ کے ساتھ، من غیر انخرام للقاعدۃ العقلیۃ اصلا، اور انخرام قاعدہ عقلیہ جس کی بحث ہم نے پہلے کی وہ بھی لازم نہیں آتا شرط متاخر میں، فراجع، بس اسی چیز کو جسے ہم نے پہلے ذکر کیا اس کی طرف آپ رجوع کریں تاکہ اس چیز کو آپ سمجھ سکیں۔ صلی اللہ علیہ